اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں میں، بنی اسرائیل کے اس زمانے میں ایک نہایت ہی مفلس و نادار غریب اللہ کا بندہ تھا۔ اس کے گھر فاقہ کشی ہوتی تھی، کئی روز کے فاقے ہو جاتے۔ اس کے بچے بھی تھے، بچے شدت پیاس اور تیز بھوک کے سبب تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے، بلک رہے تھے۔ ماں کی مامتا تڑپ اٹھی۔ اس غیرت دار ماں نے خیال کیا کہ چلو، اتنے روز ہو گئے، کھانے کے لیے گھر میں کسی چیز کا انتظام نہ ہو سکا۔ جب فاقہ ہونے لگی اور جان پر معاملہ بن آئے تو پھر شریعت بھی اجازت دیتی ہے کہ کسی کی طرف ہاتھ پھیلا دیا جائے۔ اسی مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور شدت بھوک و پیاس سے اپنے بچوں کو تڑپتے اور بلکتے ہوئے دیکھتی ہوئی وہ ماں اپنے گھر سے باہر نکلی اور اس وقت کے ایک رئیس، امیر بیوپاری، ایک تاجر کے دروازے پر جا کر اس ماں نے دستک دی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا۔ وہ رئیس، وہ تاجر گھر سے دروازے پر آیا۔ اس نے کہا کہ کیسی آئی ہو کہو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، مجھے کئی روز ہو گئے فاقہ کشی کے عالم میں، اور میرے بچے کئی دن سے بھوکے پیاسے ہیں، ہمارے یہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تمہارے گھر کا کوئی کام ہو میں کر دوں گی، اس کے بدلے میں مجھے کچھ دے دینا۔ اس کے دل میں گناہوں نے جنم لیا، نفسانی خواہشات جب جوش پر آئیں تو اس نے کہا، اے خاتون، میں تیری خواہش کو پورا کر دوں گا، تیرا جتنا سوال ہے اس سے کہیں زیادہ دوں گا، لیکن بس میری ایک خواہش کو پورا کر دے، بس گناہ میں میرا ساتھ دے دے، میری خواہش کو پورا کر دے۔ جب اس نے سنا، خوف خدا سے لرز گئی اور گھر سے باہر نکلی، دوڑتی ہوئی، آنکھوں میں آنسو ہیں، اپنے گھر واپس آئی۔ جب گھر کے اندر داخل ہوئی، بچے شدت بھوک سے تڑپ رہے تھے، پیاس سے بلک رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماں بے چین ہو گئی، ماں کو دیکھا نہ گیا۔ اپنے بچوں کی جب سوکھی ہوئی زبانیں اور مرجھائے ہوئے چہرے دیکھے، تڑپ گئی، مامتا بے قرار ہو گئی۔ فوراً اس رئیس زادے کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ میں تیری ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، تو جو کہے گا میں کرنے کے لیے تیار ہوں، میرا سوال پورا کر دے۔ یہ خوش ہوا۔ دونوں خلوت کدے میں جب گئے، خلوت کدے میں جیسے ہی گئے، گناہ کا ارادہ کیا۔ اب یہ خاتون مجبوری اور غربت و مفلسی کی ماری ہوئی، کانپنے لگی خوف الہی سے، اللہ کے خوف سے کانپی۔ تو اس نے سوال کیا، نوجوان نے، خاتون، تم یہاں کس سبب سے کانپ رہی ہو؟ کیا وجہ ہے تم رو رہی ہو؟ اس نے جواب دیا، اللہ کے بندے، میں اللہ کے خوف سے لرزا ہوں، ترسا ہوں، اللہ کے خوف سے ڈر، اللہ سے تو ڈر کہ جس نے تجھی اور مجھے پیدا فرمایا، ساری کائنات کا خالق ہے، اس کے نبی موسیٰ نے ہمیں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا کچھ تو خوف کھا، میری مفلسی اور غریبی کا فائدہ نہ اٹھا، میں اللہ سے ڈر رہی ہوں۔ جب اس نے یہ کلمات کہے تو کہا اس نے، اے اللہ کی بندی، تو اس مفلسی اور غربت کے عالم میں اللہ کو بھلا نہ پائی ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا مال و زر اور سیم عطا فرمایا ہے، میں بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن مجھے پھر بھی اپنے رب کی یاد نہ رہی ہے، میں اپنے رب کے
اپنے رب کو بھولا ہوا ہوں اور اس کی نافرمانیاں کر رہا ہوں۔ لہٰذا اللہ کی بندی، جب تو اس مفلسی کے عالم میں اور اس تنہائی کے عالم میں اپنے رب کو نہیں بھولی ہے، تو میں تجھے گواہ بنا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے دعا بھی کرتا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا، موسیٰ، ہمارا فلاں بندہ جو فلاں مقام پر رہتا ہے اس سے جا کر ہمارا سلام پیش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، بنی اسرائیل کے اسی بیاپاری کے پاس گئے، جا کر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام پیش فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اللہ کے بندے، بتا تو صحیح وہ تیرا کون سا نیک عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اور تجھے تیرے رب نے سلام بھیجا ہے۔ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میرے نام اعمال میں اور تو کوئی نیکی نہیں، لیکن ہاں اللہ کے خوف سے ایک مرتبہ میں گناہ سے رکا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میرے رب نے اس خوف الہی کے سبب میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور میرے رب نے جو سلام کا تحفہ مجھے پہنچایا ہے آپ کے ذریعے، اے میری آقا میرے نبی موسیٰ، مجھے یقین کامل ہے میرے رب نے میرا وہی ایک عمل قبول فرما لیا ہے۔